ہم جان بوجھ کے اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب انڈیا پانی چھوڑے, کب دیہات ڈوبے, اور جو نقصان وہاں پہ نقصان ہو اس نقصان کا تخمینہ لگا کے ہم اپنے اپنے گھر جو ہے اپنے اپنی تجوریاں بھریں. بھارت تو ایک مکار دشمن ہے ہمارا, وہ تو شروع سے ہمارا مکار دشمن ہے. جب بھی اس کو وہ اپنی طاق میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اس وقت مشکل میں ہے, ابھی وہ ہمارے پہ حملہ کر دیتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ دشمن پر کڑی نظر رکھیں, بشرطے کہ اپنے پاکستانیوں پر نظر رکھنے سے وہ دشمن پر کڑی نظر رکھیں کہ دشمن کس وقت ہمارے پہ حملہ کر رہا ہے. ہم یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیلاب آئے گا, اس سے نقصان ہوں گے, اور حکومتی سطح پہ اس کی کمیٹیاں بنیں گی, اور لوگ اس میں سے اپنے اپنے کمیشن لیں گے, اپنے اپنے طور پہ سب جا کے وہاں اپنا اپنا حصہ وصول کریں گے. بھارت نے بغیر اطلاع دیے دریائے چناب کے اندر پانی کا بڑا ریلا چھوڑ دیا, جس سے پاکستان میں سیلاب کا بڑا خدشہ ہے. بھارت کے متعلق کیا کہیں گے؟ یہ تو ہمارا بھارت تو ہمارا شروع سے ہی ہمارا دشمن رہا ہے. اس پانی مکاری وہ چال پرانی چل رہا ہے, یہ آج کوئی نئی بات تو نہیں ہے. وہ ہر سالوں سال وہ پانی چھوڑ دیتا ہے. لیکن ہماری حکومت کو چاہیے نا کہ وہ اکثر ڈیم بنائے. کالا باغ ڈیم ہے جو آپ کو پتا ہے کہ 1971 سے ایشو چل رہا ہے, وہ سیاست کر رہے ہیں اس پہ, ANP والے سیاست کر رہے ہیں کہ کالا ڈیم نہ بنے. ان کو چاہیے کہ یہ ڈیم بنائے نا, یہ غلام نہ بنے. یہ ہمارا پاکستان خود مختار ملک ہے, تو خود مختار ملک میں تو فیصلے ملک کے اندر ہوتے ہیں, کوئی دوسرا ملک تو فیصلے نہیں کر سکتا. لیکن جب تک ہمارے ملک میں مزید ڈیم نہیں بنیں گے تو ہمارا ملک سیلاب کی زد میں آتا رہے گا. کیونکہ عمران خان جب پہلی وقت حکومت اس کی آئی تھی, اس نے بولا کہ پاکستان میں ڈیمپوں کی ضرورت ہے, لیکن بدنصیبی سے 2-2.5 سال میں اس کی حکومت کو گرا دیا گیا. تو آج یہ صورتحال ہے. کوئٹہ میں دیکھیں سیلاب آ رہے ہیں, سوات میں سیلاب آ رہے ہیں, جنوبی پنجاب کے علاقے. جب تک ہم ڈیم نہیں بنائیں گے تو یہ صورتحال بنتی رہے گی اور پاکستان اس دلدل میں پھنستا رہے گا. تو بھارت تو ایک مکار دشمن ہے ہمارا, وہ تو شروع سے ہمارا مکار دشمن ہے. جب بھی اس کو وہ اپنی طاق میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اس وقت مشکل میں ہے, ابھی وہ ہمارے پہ حملہ کر دیتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ دشمن پر کڑی نظر رکھیں, بشرطے کہ اپنے پاکستانیوں پر نظر رکھنے سے وہ دشمن پر کڑی نظر رکھیں کہ دشمن کس وقت ہمارے پہ حملہ کر رہا ہے. اور دشمن کے حملے کا بھرپور جواب گورنمنٹ کو دینا چاہیے, نہ کہ عوام کو دینا چاہیے. تو جب تک ڈیم پاکستان میں مزید نہیں بنے گے, یہ پاکستان میں سیلاب کی تباہی اور روز بروز ہوتی جا رہی ہے. اور یہ اس وجہ سے ڈیم نہیں بنا رہے کہ جب سیلاب آتا ہے ان کو باہر سے پیسہ مل جاتا ہے, جو پیسہ ہے یہ لے کے آتے ہیں, وہ عوام تک نہیں پہنچتا, ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. جو کمبل آتے ہیں, جو کوئی قیمتی جتنی بھی چیزیں باہر سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے آتی ہیں, وہ ان کی جیبوں میں چلی جاتی ہے. لیکن عوام کو کچھ نہیں ملتا, لیکن نقصان عوام کا ہوتا ہے. لیکن پاکستان کو مزید ڈیم بنانے کی ضرورت ہے. سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیوں نہیں بناتے یہ ڈیم؟ وہ ملک فیصلے کرتا ہے اپنی مرضی سے جو آزاد ہو. ہم ایک غلام قوم ہیں, ہمارے حکمران امریکہ کی مرضی سے کام کر رہے ہیں. اگر ہم آزاد ہوتے تو ہم آزاد اپنی مرضی سے فیصلے کرتے, کہ ہمارے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے. ہمارے وزیر اعظم تو یہ امپورٹڈ وزیر اعظم جو بیٹھا ہوا ہے, یہ تو امپورٹڈ ہے, کسی کے ریموٹ کنٹرول سے چل رہا ہے. یہ اپنی مرضی سے اس وقت فیصلے نہیں کر سکتے. ہم بجلی اپنی نہیں بنا رہے, وہ بھی ہم مختلف کمپنیوں سے لے رہے ہیں. تو اس وقت تک ہمارا یہ سیلاب کی تباہ کاریوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا جب تک پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر نہیں ہو جاتے. آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ انڈیا نے ایک بڑا ریلا پانی کا چھوڑ دیا ہے. ہم یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہر سال کہ کب انڈیا جو ہے وہ اپنا پانی اس میں چھوڑے گا, اور کب ہمارے دیہات جو ہے اس میں ڈوب جائیں گے. اور وہ جیسے وہ گدھ نہیں بیٹھا ہوتا, کسی شکار کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے, گدھ بیٹھا ہوتا ہے. ہم یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیلاب آئے گا, اس سے نقصان ہوں گے, اور حکومتی سطح پہ اس کی کمیٹیاں بنیں گی, اور لوگ اس میں سے اپنے اپنے کمیشن لیں گے, اپنے اپنے طور پہ سب جا کے وہاں اپنا اپنا حصہ وصول کریں گے. ہم جان بوجھ کے اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب انڈیا پانی چھوڑے, کب دیہات ڈوبے, اور جو نقصان وہاں پہ نقصان ہو اس نقصان کا تخمینہ لگا کے ہم اپنے اپنے گھر جو ہے اپنے اپنی تجوریاں بھریں. ہم سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈیم کیوں نہیں بناتے؟ مجھے ایک آسان سی بات ہے, جو عام پاکستانی جو بات سمجھتے ہیں, آسان بات ہے. آپ مجھے بتائیں, اگر ڈیم بن جاتا ہے تو یہ جو پانی ہر سال وہ چھوڑتے ہیں, وہ پانی ڈیم میں چلا جائے گا. ڈیم میں جانے سے لوگوں کی فصلیں تباہ ہونے سے بچ جائیں گی, لوگوں کے گھر بار تباہ ہونے سے بچ جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے محکمے بنے ہوئے ہیں, جن کا کھاتا ہی اس سیلاب سے جڑا ہوا ہے, جو ہم نے بنائی اس لیے ہے کہ سیلاب آئے گا تو اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگی تو یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ان لوگوں ان محکموں کا کیا ہوگا؟ وہ محکمے تو بند ہو جائیں گے آپ کے ایک ڈیم بنانے سے. اسی لیے ڈیم بنایا تو محکمے بند ہو جائیں گے. اب ان سب کی تنخواہیں بند ہو جائیں گی, ان سب کے DADA بند ہو جائیں گے, ان کی گاڑیاں بند ہو جائیں گی, مفت کے پیٹرول بند ہو جائیں گے, مفت کی تنخواہیں رہائش گاہیں بند ہو جائیں گی. اب وہ ڈیم بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ گھر جائیں گے پھر. اسی لیے ڈیم تو بنا نہیں رہے وہ.